آلدو کل رانا ثناء اللہ نے کیٹیگوریکلی جیو پہ ہی بیٹھ کے اس کی تردید کی کہ رانا صاحب سے تو مولانا صاحب سے اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی سینیٹر صاحب کا یہ کہنا ہے عرفان صاحب کا کہ شاید کہیں نہ کہیں سے ضرور اشاروں کے نایوں میں یہ پیغام پہنچا ہوگا، لیکن فی الحال ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ اب ذرا تحریک انصاف کی بھی بات سن لیتے ہیں اور ان کا کیا سوچ ہے، وہ کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ بہت سی باتیں ہو گئیں۔ بیرسٹر تیمور ملک ہمارے ساتھ ہیں، رہنما تحریک انصاف۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ لاہور میں تحریک انصاف کے قید رہنماؤں کا جو خط ہے، مطلب وہ بڑا کنٹینشس ہوا ہے، وہ سامنے آیا ہے، وہ آپ ہی لائے تھے بلکہ، تو کیا وجہ ہے کہ اس موقع پر یہ لوگ جو ہے مذاکرات کی ایسی پیشکش کر رہے ہیں جو مرکزی پارٹی کی پالیسی سے کچھ الگ ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ایک تصحیح کر دوں کہ یہ میں خط نہیں لایا، ان کی فیملی ممبرز جو ہیں انہوں نے بعد میں شیئر کیا، لیکن بالکل میں وہاں پہ موجود تھا۔ کوٹ لکھپت جیل کے اندر 9 مئی کے جیل ٹرائل ہو رہے ہیں، اور انہی کے دوران جب یہ پانچوں اکٹھے بیٹھتے ہیں تو سیاسی مشاورت کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی وہ وہاں پہ جو موجود میڈیا کے نمائندگان ہوتے ہیں ان کو بتانا چاہیں یا کوئی تحریری طور پر انہوں نے پہلے بھی خطوط جاری کیے ہیں، اسی سلسلے میں اب انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ پارٹی کے قائدین کو بھی، عوام کے لیے بھی ایک اپنی رائے دیں۔ 2 سال سے وہ 5 جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں، تو یہ اس سلسلے میں آیا ہے، اور پارٹی کی پالیسی سے کوئی مختلف نہیں ہے۔ آپ نے اگر کل دیکھا کہ پارٹی کی پریس کانفرنس ہوئی، پارٹی کی ساری سینئر قیادت جو ہے وہ علی امین گنڈا پور سمیت وہ ایک جگہ موجود تھے، انہوں نے پریس ٹاک کی، اور اس میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ بالکل مشاورت جو ہے نہ کبھی کسی نے منع کیا تھا، نہ ہماری طرف سے منع ہوا ہے، اور مشاورت کا عمل باقی جو بھی ہم سیاسی، قانونی، مزاحمتی حکمت عملی پارٹی اپنائے گی اس کے ساتھ مذاکرات ایک اہم حصہ ہیں اور چلتے رہیں گے۔ اچھا سر، ایک سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جو اسیر رہنما ہیں پنجاب میں بالخصوص، اور ظاہر ہے بڑی ہمت سے اس عمر میں یہ اسیری کاٹ رہے ہیں، قید کاٹ رہے ہیں، جو ان کا خط سامنے آیا ہے، یہ انفارمڈ ہیں کہ باہر ملک میں سیاسی منظرنامہ کیا ہے، فیصلہ سازی کس ماحول میں ہو سکتی ہے، مکمل باخبر ہونا بھی سرٹنلی اس کے لیے ضروری ہے نا، تو چاہے وہ قریشی صاحب ہوں یا دیگر جیل میں موجود رہنما ہوں، ٹی وی، اخبار، ملاقاتوں والی سہولیات یہ رکھتے ہیں، باخبر ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں، ایک چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جیل میں ان کو کم از کم اخبار کی بھی اجازت ہے اور ٹی وی بھی ہے۔ ظاہر ہے شاید آدھا دن، کئی دن ٹی وی ان کے بند ہوتے ہوں گے، بٹ کچھ چینل ان کے پاس آتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں، لاہور کے اندر یہ 9 مئی کے 14 مقدمات کے ٹرائل چل رہے ہیں اور روزانہ کی بنیادوں پر چل رہے ہیں۔ یہ کئی لوگوں کو نہیں معلوم، بٹ ہفتے میں 5 دن اس وقت جیل ٹرائل ہو رہا ہے۔ اس جیل ٹرائل کے اوپر کئی سو، اگر 1000 نہیں تو کئی 100 لوگ آتے ہیں ان پیشوں کے لیے، ان کے وکلا آتے ہیں، وکلا میں ظاہر سیاسی رہنما بھی موجود ہیں، تو یہ سب بات چیت تو ہوتی ہے اور یہ پورا دن چلتی ہیں، شام 4-5 بجے تک یہ ہیئرنگز چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ہفتے کے 5 دن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل ان 5 جو سینئر قائدین ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، عمر چیمہ صاحب، سینیٹر اعجاز چودھری، ان کے ساتھ بالکل مشاورت لوگوں کی جاری ہوتی ہے، تو ان کو حقائق کا علم ہے پارٹی کا، ان کے مختلف ٹیئر سے، ان کو جو ورکرز بیل پہ ہیں، جو ہیئرنگ کے لیے آتے ہیں، ان سب سے فیڈ بیک ان کو ملتا ہے، اور یہ سیاسی سوچ رکھتے ہیں، بہت وسیع سیاسی تجربہ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہم ایک وہ سینیریو اور جس بیک گراؤنڈ میں یہ خط آیا ہم اس کی سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس خط سے پہلے سے ہی ہم نے دیکھا کہ قریشی صاحب کی پرویز الہی سے ملاقات ہوئی، پھر انہیں اسپتال بھی شفٹ کیا گیا، ویڈیو پیغام بھی آیا، حکام کی جانب سے کچھ لچک تو پہلے سے ہی دکھائی دی جا رہی تھی۔ تو ایسا ہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں؟ دیکھیں، بطور ان کے وکیل کے میں کہوں گا کہ اگر حکام نے لچک دکھانی تھی تو پھر ان کو ہسپتال ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اپنے گھر ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی بیل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ ضروری ہے اس امر کو سمجھنا کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ ابھی کسی کیس میں بھی کنوکٹڈ نہیں ہیں، ان کو سزا نہیں ہوئی بھی، وہ اس وقت انڈر ٹرائل ایک ملزم ہیں، ان کا ٹرائل چل رہا ہے، ان کے اوپر ایک ہی مین کیس تھا سائفر کا، جس میں ان کا میں وکیل تھا، اس میں ان کو وہ بری ہو چکے ہیں ہائی کورٹ اسلام آباد سے۔ اب جو معاملات چل رہے ہیں وہ 9 مئی کے کیسز کے ہیں، ان میں بھی زیادہ تر میں ان کی بیلیں ہو چکی ہیں۔ ایک کیس میں تو بیل ان کی ہفتہ پہلے ہی ہوئی ہے، ایک کا فیصلہ آنا باقی ہے۔
اور مزید کچھ کیسز جو ہیں ان میں بیل ابھی تک سنی نہیں گئی ہے. مطلب سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے ان کو اڈیالہ سے کوٹ لکھپت شفٹ ہوئے اور تب سے ہم یہ بیل کی استدعا کر رہے ہیں عدالت سے. سو اگر حکام نے لچک دکھانی ہے اور دکھانی چاہیے, قانونی حق ہے, تو میرے خیال میں نہ صرف شاہ محمود قریشی صاحب کی, باقی سب کی بھی بیلز پینڈنگ ہیں, ان کی بیلز ہو جانی چاہیے اور تاکہ وہ باہر آ سکیں. بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر تیمور ملک رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہیں.